عزیز بچوں السلام علیکم۔ کل چونکہ ہم نے شہریار کی پہلی غزل مکمل کر لی تو آج ہم اس کی دوسری غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ غزل پڑھیں تو سب سے پہلے غزل میں کچھ مشکل الفاظ کے معنی اس طرح ہیں: تقاضا معنی خواہش، احساس خواص خمسہ میں سے کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا، گڈی لمحہ سبب وجہ کو کہتے ہیں، تصور دھیان کو کہتے ہیں، تو توقع امید کو کہتے ہیں۔ تو دوسری غزل کا پہلا شعر ہے: زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے۔ شاعر اپنی زندگی میں کسی کمی کا احساس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی سے جو امیدیں باندھی تھی، زندگی اس پر تو پورا نہیں اتری، اس میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، جس کا احساس ہر لمحہ دل میں کھٹکھٹا رہتا ہے۔ زندگی کی کسی محرومی کا احساس ہر گھڑی شاعر کو ستاتا رہتا ہے۔ دوسرا شعر ہے: گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اپنا گھر بنانے کے لیے جو نقشہ ہم نے مرتب کیا ہے، اس کے مطابق تو یہ زمین کم ہے۔ گویا شاعر کے ذہن میں اپنے گھر سے متعلق جو نقشہ تھا وہ تعمیر نہ ہو سکا۔ جس قسم کا گھر شاعر چاہتے ہیں وہ نہ بن سکا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جس قسم کے گھر کے بارے میں وہ سوچتے ہیں، اس کی تعمیر صرف خیالوں ہی میں ممکن ہے۔ شاعر جس غیر معمولی زندگی اور جس بہشت نما گھر کا خیال کرتے ہیں وہ اس دنیائی کج روشن میں ممکن نہیں ہے۔ تو تیسرا شعر ہے: بچھڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی، دل میں امید تو کافی ہے، یقین کچھ کم ہے۔ شاعر اپنے بچھڑے ہوئے لوگوں کا خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید ان سے زندگی میں پھر کبھی ملاقات ممکن ہوگی۔ شاعر کو اس بات کی تو امید ہے لیکن پورا یقین نہیں ہے کہ بچھڑے ہوئے لوگ دوبارہ مل پائیں گے۔ چوتھا شعر ہے: اب جدھر دیکھیے لگتا ہے کہ اس دنیا میں کہیں کچھ چیز زیادہ ہے، کہیں کچھ کم ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جہاں بھی دیکھیں تو یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ مساوات زندگی کے کسی بھی پہلو میں موجود نہیں ہے، کہیں کوئی چیز زیادہ اور کہیں کوئی چیز کم ہے۔ دنیا میں گویا برابری نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کہیں کچھ ضرورت سے زیادہ ہے اور کہیں ضرورت سے کم ہے۔ تو آخری شعر ہے: آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، یہ الگ بات کہ پہلی سی نہیں کچھ کم ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جس طرح تیری جدائی سے پہلے میں رنجیدہ تھا، اسی طرح آج بھی تیری جدائی ہی میری اداسی کا سبب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں بھول گیا ہوں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ تمہاری یاد میں وہ پہلی سی شدت نہیں رہی ہے۔ شاعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر یاد مدھم پڑتی ہے اور ہر زخم بھرنے لگتا ہے۔ شاعر محبوب کی دوری کے سبب اداس ہے، لیکن یہ سبب پہلے کی نسبت کم اثر انداز ہے۔ تو یہ تھی شہریار کی دوسری غزل۔ چونکہ اب غزل میں کچھ سوال ہیں آخر پر۔ پہلا سوال ہے: خوابوں کی دنیا آباد کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو جواب ہے اس کا: خوابوں کی دنیا آباد کرنے کے لیے ماضی میں لگے